کرسی نشین پر تشریف فرما رفیق ملت کیوں بلا رہے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ جناب احمد پاشا قادری صاحب، معتمد عمومی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، میرے ساتھی اراکین اسمبلی، اراکین کونسل، اراکین بطیہ، صدور و معتمدین ابتدائی مجلس، سرگرم کارکنان مجلس اتحاد المسلمین و محبانان مجلس اتحاد المسلمین، میں آپ سب کو مجلس اتحاد المسلمین کے احیاء کے 62 سال کی تکمیل پر اپنی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بارگاہ رب العزت میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احیاء مجلس اتحاد المسلمین کے ذریعے مجلس اتحاد المسلمین سے کام لیا اور اللہ کا شکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اور یا اللہ کی دعائیں، آپ تمام کی دعائیں، وہ اعتماد، وہ بھروسے کا نتیجہ کہ 62 سال کا ایک طویل سفر ہم نے، یہ ضرور ہے کہ بڑا ہی صبر آزما رہا، مسائل و مشکلات سے بھرا رہا، تکالیفوں سے بھرا رہا، مصیبتوں میں گھرا رہا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ سفر ایک کامیاب سفر رہا۔ اس سفر میں عزم تھا، ارادہ تھا، حوصلہ تھا، جنون تھا اور قوم ملت کے لیے کام کرنے کا ایک عزم اور ایک مضبوط ارادہ تھا۔ اور یہ بھی ضرور بتانا چاہوں گا کہ آج سے 62 سال پہلے جو مجلس اتحاد المسلمین کا احیاء ہوا تو کیسے حالات تھے، ہر طرف خوف کا ماحول تھا، مایوسی تھی، افراتفری کا عالم تھا، خون خرابہ تھا اور قلم کی ایک جنبش پر ہزاروں لوگوں کو اپنے روزگار سے محروم ہونا پڑا۔ بڑے ہی صبر و آزمائش کا دور تھا، تخت و تاج عجائب گھر کی زینت بن چکے تھے، ہماری لہلاتی ہوئی کھیتیاں اجڑ چکی تھیں، عصمتیں لٹ رہی تھیں، کنوؤں میں پانی کم اور انسان کی تیرتی ہوئی لاشیں زیادہ تھیں، ماں بہنوں کی چھاتیوں کو کاٹا گیا تو اپنی عزت و عصمت کو بچانے کے لیے کنوؤں میں کود پڑی تو ہر کنواں پانی کم، خون سے زیادہ اور لاشوں سے زیادہ بھرا تھا۔ ایسے حالات میں جب ہمارا سب کچھ لٹ چکا تھا، ہمارے دامن میں کچھ نہیں تھا،
صرف خوف تھا، مایوسی تھی، تو ایسے حالات میں اس مظلوم قوم کی قیادت اور ان کی آواز بننے کے لیے مجلس اتحاد المسلمین کا احیا کیا گیا۔ لیکن یہ بھی ایک اور حقیقت تھی کہ مجلس اتحاد المسلمین کے احیا کے لیے زندگی کے ہر شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے مشہور و معروف شخصیتوں کے دروازے پر دستک دی گئی اور ان سے التجا کیا گیا کہ آپ آئے اور مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت کو سنبھالنے اور مایوس اور خوف میں مبتلا اس قوم و ملت کی قیادت کریں۔ کبھی وہ پکار، وہ آواز، وہ امید، وہ دستک قلعہ گولکنڈہ کی بلند فصیل سے ٹکرائی، لیکن ٹکرانے کے بعد مایوس لوٹی۔ تو کبھی وہ فریاد، وہ آواز چار مینار کے بلند میناروں سے ٹکرائی لیکن مایوس لوٹی۔ تو کبھی وہ آواز، وہ فریاد قیادت کو سنبھالنے کی دبیر پورہ کے دروازے سے ٹکرائی تو مایوس لوٹی۔ تو کبھی چنچل گڑھ کی کہ آئیے کہ اس مظلوم قوم کی قیادت کو سنبھالیے اور احیاء مجلس اتحاد المسلمین کے ذریعے ان مظلوموں کی مایوسی کو دور کیجیے، ان کی پریشانیوں کو دور کیجیے، ان کی مصیبت کو دور کریے۔ لیکن کوئی تیار نہیں تھا۔ ہر در سے، ہر دروازے سے، ہر دروازے پر دستک دی گئی، آواز دی گئی، لیکن کسی نے اس آواز پر توجہ نہیں دی اور اس آواز کو مایوس لوٹنا پڑا۔ تو آخری امیدگاہ اور ایک آواز مولوی عبدالواحد اویسی فخر ملت علیہ رحمہ کے دل و دماغ سے بھی ٹکرائی اور فریادیوں نے احیاء مجلس اتحاد المسلمین کی درخواست مولوی عبدالواحد اویسی صاحب تک پہنچائی۔ تو مولوی عبدالواحد اویسی نے، فخر ملت علیہ رحمہ نے وہ آنے والی آواز، وہ پہنچنے والی فریاد، وہ خوف اور مایوسی میں ڈوبی ہوئی وہ فریاد، وہ لڑکھڑاتی ہوئی آوازیں، وہ خوف میں مبتلا وہ آوازیں، وہ امید کو مایوس نہیں کیا بلکہ اس آواز پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا اور کہا کہ ہاں، میں تیار ہوں اس مظلوم قوم کی قیادت کا کانٹوں بھرا تاج اپنے سر پر پہننے کے لیے اور مجلس اتحاد المسلمین کا احیا کروں گا۔ اور جب یہ بات کو قبول کیا تو بڑے ہی پریشان کن صورتحال تھی اس وقت کی سرزمین دکن کی، لیکن ان حالات کی پرواہ کیے بغیر فخر ملت علیہ رحمہ نے ہاں کہا اور مجلس اتحاد المسلمین کا احیا عمل میں آیا۔ اور 2 مارچ کا وہ دن، وہ تاریخی دن جس دن مجلس اتحاد المسلمین کا احیا ہوا، پسلونڈے میں مولوی عبدالواحد اویسی صاحب کا باغ آپ کے قیام گاہ تھی، وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کا ایک شاندار جلسہ اور مجلس اتحاد المسلمین کے احیا کا اعلان ہوا۔ کئی لوگ جو فریاد لے کر آئے تھے، جو درخواست لے کر آئے تھے، التجا لے کر آئے تھے،
فخر ملت کے پاس مجلس کے احیاء کے لیے، لیکن جب جلسہ ہوا تو ان لوگوں کی تعداد بھی کم ہو گئی، کئی لوگ غائب ہو گئے اس میں سے، لیکن فخر ملت علیہ الرحمہ نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ کون ساتھ ہے یا کون ساتھ نہیں ہے۔ فخر ملت نے ساتھ دینے والوں کے احسان کو زندگی بھر یاد رکھا، تو ساتھ نہیں دینے والوں سے کبھی کوئی شکوہ یا گلہ بھی نہیں کیا۔ یہ عمل تھا فخر ملت کا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے احیاء کا اعلان ہوا، اور مجلس اتحاد المسلمین کے احیاء کے اعلان کے ساتھ ہی جلسے کا اختتام ہوتا ہے تو پولیس فخر ملت علیہ الرحمہ کے خیامگاہ کو گھیر لیتی ہے اور ان کی گرفتاری کے احکامات ان کے ہاتھ میں تھما دیتی ہے، اور فخر ملت علیہ الرحمہ کو گرفتار کر لیا جاتا، اور وہ 11.5 مہینے چنچل گڑے کی جیل میں قید و بند کی زندگی گزارتے ہیں، اور 11 مہینے فخر ملت علیہ الرحمہ کے ساتھ کئی لوگ گرفتار ہوئے تھے۔ صرف فخر ملت علیہ الرحمہ تنہا گرفتار نہیں ہوئے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے، وہ مرد آہن مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہا، حکومت کے سامنے جھکا نہیں، اپنے عزم کو، اپنے ارادے کو ٹوٹنے نہیں دیا، اور جیل کی صحبت کو برداشت کرتا رہا۔ لیکن جتنے بھی ساتھی ساتھ میں گرفتار ہوئے، ہر ایک نے وقفے وقفے سے معافی نامے لکھ کر دے کر اپنی رہائی عمل میں لا لی، لیکن فخر ملت علیہ الرحمہ نے کوئی معافی نامہ نہیں لکھا، 11.5 مہینے تک جیل کی قید و بند کو برداشت کرتے رہے اور جیل میں رہے۔ چھوٹے سے کمرے میں قید تھے، اسی چھوٹے سے کمرے میں ایک چھوٹا سا حمام بھی تھا، اسی میں بس 11.5 مہینے گزارے۔ تپتی ہوئی دھوپ، وہ چلچلاتی ہوئی دھوپ کی گرمی کو برداشت کیا، تو کڑاکے کی سردی کے تھپیڑوں کو برداشت کیا، تو برستے ہوئے گرجتے ہوئے بادلوں کی وہ بوندوں کو برداشت کیا، لیکن کوئی معافی نامہ نہیں دیا، اور احیاء مجلس اتحاد المسلمین کے فیصلے سے دستبرداری اختیار نہیں کی۔ مجلس اتحاد المسلمین یوں ہی نہیں بنی، ارے یہ قربانیاں تھی مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ، اور آج مجلس اتحاد المسلمین کی یہ شان، یہ شوکت، یہ طاقت، یہ دارالسلام، یہ تعلیمی اداروں کا یہ جال، یہ سب کچھ آج یہاں پر موجود ہے، تو یہ فخر ملت علیہ الرحمہ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ یہ آج یہ شان و شوکت، یہ عظمت، یہ طاقت، یہ وقار کو ہم اور آپ دیکھ پا رہے ہیں۔ یہ سالار ملت علیہ الرحمہ کی مضبوط قیادت، وہ دور اندیشی کا نتیجہ ہے کہ آج مجلس اتحاد المسلمین یہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ جو لوگ مجلس اتحاد المسلمین پر الزام لگاتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین فرقہ پرست جماعت ہے،
میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج سے 62 سال پہلے جب مجلس اتحاد المسلمین کا احیا ہوا اور پہلا جلسہ جو ہوا اس میں کئی قراردادیں منظور کی گئی تھیں، اور سب سے پہلی قرارداد احیاء مجلس اتحاد المسلمین کے وقت فخر ملت علیہ الرحمہ نے عوام کے سامنے پڑھ کر منظوری لی تو وہ قرارداد کیا تھی؟ وہ قرارداد یہ تھی کہ مجلس اتحاد المسلمین ایک غیر فرقہ وارانہ کلہن سیاسی جماعت کی حیثیت سے کام کرے گی، اور لوگ مجلس اتحاد المسلمین کو فرقہ پرست کہتے ہیں۔ اور مجلس اتحاد المسلمین کے یہ دروازے ہر کسی کے لیے کھلے تھے، کھلے ہیں اور کھلے رہیں گے۔ یہ دارالسلام کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے تھے، کھلے ہیں، کھلے رہیں گے۔ ہر مظلوم، ہر ضرورت مند فریادی اپنی فریاد کو لے کر آ سکتا ہے، چاہے وہ ماتھے پہ تلک لگانے والا ہندو ہو یا سر پہ ٹوپی پہننے والا مسلمان ہو یا سر پہ پگڑی باندھنے والا سکھ ہو یا عیسائی ہو یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو۔ مجلس اتحاد المسلمین و دارالسلام کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے تھے، کھلے ہیں اور کھلے رہیں گے۔ ہم نے کبھی فرقوں کو دیکھ کر کام نہیں کیا، کسی کے مذہب کو دیکھ کر کام نہیں کیا۔ ہماری تاریخ ہے، لیکن الزام لگانے والے الزام لگاتے ہیں اور پھر مجھے فخر ملت علیہ الرحمہ کے اس دن کی تقریر کا ایک اور جملہ یاد آتا ہے کہ جس میں فخر ملت نے کہا مجلس کے اس جلسے عام کی قطع رائے ہے کہ ہندو مسلم اتحاد اور بین طبقہ جاتی اشتراک سے ہی ملک کی تعمیر و ترقی کے منازل طے کر سکتا ہے۔ ہندو مسلم اتحاد اور قومی اتحاد کو مضبوط کرنے مسلمان اپنی پوری توانائی صرف کریں گے اور مجلس اتحاد المسلمین پوری توانائی صرف کرے گی، اور اس بات کا عہد لیا 2 مارچ کے اس جلسے میں کہ ہم عہد لیتے ہیں اس بات کا۔ ارے بتاؤ، ان سب باتوں کے باوجود تم آج مجلس اتحاد المسلمین کو فرقہ پرست کہتے ہو۔ مجلس اتحاد المسلمین فرقہ پرست نہیں ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین ہر قوم کو لے کے چلنے والی جماعت ہے، لیکن مجلس پر تنقید کر کر بعض لوگوں کو چاہے کچھ مل جائے، ہم کو اس بات کی پرواہ نہیں۔ ہم کام کرتے رہے ہیں اور کام کرتے آئیں گے، اور میں کئی باتیں ہیں دستور کے تابع رہتے ہوئے اپنی سیاسی جدوجہد کا آغاز مجلس اتحاد المسلمین کے احیاء کا مقصد تھا۔ تابع دستور رہتے ہوئے دستوری حقوق کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کریں گے۔ اور پھر فخر ملت نے یہ بھی کہا تھا اس وقت، مجھے پڑھ کر نہ صرف فخر محسوس ہوا بلکہ ایک جذبہ سینے میں پیدا ہوا۔ انہوں نے فخر ملت علیہ الرحمہ نے اپنے اس دن کی تقریر میں کہا کہ ملک کے 11 کروڑ مسلمان اپنے کمزوری کو
सुने गौर से सुनने वालों, फख्र मिल्लत अलैहिर्रहमान ने उस दिन अपनी तकरीर में कहा कि मुल्क के 11 करोड़ मुसलमान अपनी कमजोरी को मुल्क की कमजोरी तस्वुर करते हैं, अपनी कमजोरी को मुल्क की कमजोरी तस्वुर करते हैं। और उसके बाद क्या वलवला अंगेज जुमला और अल्फाज को बयान किया। फख्र मिल्लत ने कहा, हम फकीरों की फौज या जराइम पेशा टोलियों में तब्दील होना नहीं चाहते, हम खुशहाल जिंदगी चाहते हैं ताकि मुल्क खुशहाल रहे। क्या जुमला है? अरे यह जुमला है, यह जुमला आज भी हम जैसों के सीनों में एक नई हरारत को पैदा करता है कि हम फकीरों की फौज या जराइम पेशा टोलियों में तब्दील होना नहीं चाहते, हम खुशहाल जिंदगी चाहते हैं ताकि मुल्क खुशहाल रहे। ये जुमले, ये बातें मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के हिया के वक्त हुई। मजलिस ने काम किया और काम के जरिए अपना नाम बनाया, अपनी पहचान बनाई। मजलिस की तारीख रही कि मजलिस ने कभी भी इज़ारे हक से मुंह नहीं मोड़ा, कभी किसी से डरे नहीं, घबराए नहीं। जो हक है हमने हक को बयान किया, जो हक है उस हक को अदा किया, जो हक है उस हक को हासिल किया, जो हक है वो बोलते रहे। और ये हक है कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन हक परस्तों की जमात है, हक परस्तों की जमात है, हक बोलती है, हक के लिए लड़ती है और हक को हासिल करती है। ये मजलिस है, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने काम किया और मजलिस के आज हजारों करोड़ असासे हैं। मैं जब पढ़ रहा था तो एक और चीज मुझे मिली, बड़ी हैरत हुई। 2 मार्च 1963, 2 मार्च 1963 को अहियाए मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का जलसा हुआ, सालाना जलसा। और उस जलसे में मोतमद उमूमी कुलिन मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ख्वाजा निजामुद्दीन साहब ने मजलिस की कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की। और जब रिपोर्ट पेश की तो सुनो सुनने वालों, जब रिपोर्ट पेश की तो उन्होंने कहा जनवरी 1962, जनवरी 1962 से लेकर दिसंबर 1962, मतलब ये जनवरी 1962 से लेकर दिसंबर 1962 तक मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की टोटल इनकम 7,015 रुपये। कितनी? 7,015 रुपये। खर्चा 7,125 रुपया। खर्चा 7,125। और लोन मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन पर उस वक्त जो था 1,155 रुपया खर्च था मजलिस पर। यह मजलिस के मोतमद उमूमी ने हिसाबात को पेश किया। मजलिस पर तनकीद करने वालों, अरे मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन
صرف حق پرستوں کی جماعت نہیں، مجلس اتحاد المسلمین دیانتداروں کی جماعت ہے، مجلس اتحاد المسلمین ایمانداروں کی جماعت ہے۔ ارے جب 1000 کا خرچہ تھا، ارے دیکھنے والوں دیکھو، آج یہ مجلس اتحاد المسلمین ہزاروں کروڑ کے اثاثوں کی مالک ہے۔ کیا یہ دیانتداری و ایمانداری کا ثبوت نہیں؟ یہ دارالسلام ایک ایمان اور ایمانداری کی نشانی ہے۔ یہ عمارتیں ہمارے دیانتداری کی نشانی ہے۔ یہ اویسی ہاسپٹل کی عمارت، یہ اسرا ہاسپٹل کی عمارت، یہ انجینئرنگ کالج، یہ MBA، یہ MCA، یہ نرسنگ کالج، فزیوتھراپی کالج، ماسٹرز کے کالج، سپر اسپیشلٹی کے کالج، یہ سب کچھ دیانتداری و ایمانداری کی نشانیاں ہیں۔ بتاؤ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو ہم پہ تنقید کرتے ہیں، ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، کیا یہ ناکافی ہے؟ بتاؤ کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جس کا خود کا اپنا دواخانہ ہے؟ الحمدللہ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا ایک نہیں 2 دواخانے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے کل میں یہ 2 اور بڑھیں گے، اس میں اور اضافہ ہوگا۔ اگر ہم زندہ نہیں رہے تو ہماری آنے والی نسل اس کام کو جاری و ساری رکھے گی اور اس کام کو اور آگے لے کر جائے گی۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ آج اویسی ہاسپٹل، مجھے یاد آتا ہے سالار ملت اپنی تقاریروں میں کہتے تھے کہ ہم کو ورثہ میں کچھ نہیں ملا، ایک ٹوٹا قلم، ایک پھٹا کاغذ بھی نہیں ملا، لیکن آج 400 کروڑ کے اثاثے ہیں مجلس اتحاد المسلمین کے۔ یہ سالار کہتے تھے، لیکن الحمدللہ سالار کے دور میں 400 کروڑ کے اثاثے تھے تو نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی قیادت میں آج 4000 کروڑ کے اثاثے مجلس اتحاد المسلمین کے ہیں، اور آج مجلس آگے ہی بڑھ رہی ہے، ترقی کر رہی ہے۔ آج اویسی ہاسپٹل میں کس بڑے پیمانے پر تعمیراتی کام ہو رہے ہیں، جا کر دیکھیے۔ مسلم پرسنل لاء کا اجلاس ہوا، بورڈ کا اجلاس ہوا، تو کیا ہم نے نہیں بتایا دنیا کو؟ ہاں ہماری عظمت لٹی، 62 برس پہلے ہم خوف اور مایوسی میں مبتلا تھے، لیکن آج ہم اپنے پیر پہ کھڑے ہیں تو ہم نے دنیا کو بتایا کہ دیکھ دنیا، یہ ہماری عظمت ہے، یہ ہماری شان ہے، یہ ہماری شوکت ہے، یہ ہمارا وقار ہے، یہ ہماری شان و شوکت ہے۔ کہ آنے والے مندوبین نے کہا کہ ایسی کانفرنس ہم نے پہلے نہیں دیکھی۔ سالار ملت آڈیٹوریم میں جو ہوا، اور آج انشاءاللہ تعالی اس سال کے اختتام تک، ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہو جائے، 200 کروڑ کے صرفے سے، کتنے؟ 200 کروڑ کے صرفے سے اویسی کینسر ریسرچ سینٹر کا بھی آغاز ہونے جا رہا ہے اویسی ہاسپٹل کے کیمپس میں۔ بڑے بڑے آلات لیے جا رہے ہیں، پیٹ سکین، گاما نائف اور دوسرے ساری چیزیں لی جا رہی ہیں۔ یہ کام ہو رہا ہے۔ اسرا ہاسپٹل
آج سے 10 برس پہلے کیا تھا؟ ایک 25 بستر کا دواخانہ تھا۔ الزام لگانے والوں، بتاؤ تم نے کیا کام کیا؟ ہم نے بارسٹر اسد الدین اویسی کی قیادت میں اسرا ہاسپٹل کو 2000 بستر کے دواخانے میں تبدیل کر دیا۔ کیا کوئی ہے دنیا میں جو 20 روپئے میں 3 مہینے کا کارڈ بنا کے دے؟ کوئی ہے دنیا میں جو اتنا سستا علاج کرتا ہے غریب کا؟ چیلنج کرتا ہوں، آ جاؤ بتا دو۔ اویسی ہاسپٹل اور اسرا ہاسپٹل ہو، یہ مجلس اتحاد المسلمین کی اتحاد کے مراکز ہیں، ہماری قربانیوں کے نتیجے میں کھڑی ہوئی عمارتیں ہیں، تو ہمارے حوصلے ہیں، ہماری امیدیں ہیں، ہمارے ارادے ہیں، ہمارا جنون ہے، لیکن ہمارا جنون، ہمارا حوصلہ صرف ہمارے لیے یا میرے لیے یا مسلمان کے لیے نہیں۔ اویسی وہ اسرا دواخانے میں علاج کرنے کے لیے آنے والوں کو ہم یہ دیکھ کر کارڈ نہیں بناتے کہ تیرا مذہب کیا ہے۔ ہر آنے والے غریب کو ہم ایک بیمار کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اس بیمار کی بیماریوں کو دور کرتے ہیں۔ آج اویسی ہاسپٹل میں 50% سے زائد بیمار لوگ جو اپنے بیماری کو دور کرنے کی امید کو لے کر آتے ہیں، وہ غیر مسلم ہیں، اور میرے پیر تک پڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ اکبر صاحب بہت لوگ بہت باتیں کریں لیکن کچھ نہیں کرے، لیکن ہم کو بار بار یہ تمہارا چہرہ بتا کر ڈرایا جاتا تھا اور بولا جاتا تھا کہ تم مسلمان کے لیڈر ہو، تم فرقہ پرست ہو، لیکن ہم کہتے ہیں کہ تم مسلمان کے لیڈر نہیں، تم فرقہ پرست نہیں، تم جو کام کر رہے ہو بیماروں کے علاج کا، ہمارا کوئی آدمی نہیں کرا جو کام تم کر رہے ہو، کہہ کے پیر پڑ کے جاتے ہیں۔ ارے آج یہ کام ہمارا ہے، ہمارے اداروں میں۔ ارے 1962 میں جس کے پاس 8,000 روپئے نہیں تھے، آج اس کے پاس 4,000 کروڑ کے اثاثے ہیں، تو اس جماعت کے چلائے جانے والے اداروں میں 8,000 سے زائد لوگ کو روزگار مل رہا ہے۔ میڈیکل کالج، اویسی اور اسرا ہاسپٹل میں 4,500 لوگ برسر روزگار ہیں، 4,500۔ انجینئرنگ کالج میں الگ، MBA میں الگ، MCA میں الگ، فزیوتھراپی میں الگ، نرسنگ میں الگ، فارمیسی میں الگ، آرکیٹیکچر کالج میں الگ۔ اگر یہ سب لے لیں تو 8,000۔ ارے غور کرو، جاہلوں کی جماعت کہتے تھے، رکشے والوں کی جماعت کہتے تھے، بنڈی والے پنچر جوڑنے والوں کی جماعت کہتے تھے۔ ارے دیکھ لو پڑھے لکھے جاہلوں، تم نے وہ کام نہیں کیا جو ہم جاہلوں نے وہ کام کیا۔ 8,000 گھروں کو ہم نے روزگار دیا۔ کتنی بڑی انڈسٹری میں تبدیل ہو گئی۔ صرف ماہانہ تنخواہ 4 کروڑ ہے، ماہانہ تنخواہ۔ آپ کو معلوم میڈیکل کالج اویسی و اسرا کا سالانہ بجٹ 200 کروڑ کا ہے، 200 کروڑ تنخواہیں، تعمیر، اکوپمنٹ۔ کل ہی میں نے بجٹ بنایا صدر محترم کی منظوری کے لیے، 183 کروڑ روپئے کا بجٹ بنا۔ ارے غور کرو،
الزام لگانے والوں تم نے کیا کیا؟ اخبارات سیاہ ہوتے رہیں، احیاء مجلس سے لے کر آج تک بھی سیاہ ہوتی رہی تنقید، الزام۔ ارے تم نے کیا کیا؟ تم نے کیا دیا ملت کو، قوم کو؟ کچھ نہیں، صرف انتشار دیتے ہیں قوم ملت کو، ملت کو بانٹنے کے سامان دیتے ہیں، لیکن ہم ان کی پرواہ نہیں کرے۔ اس 62 برس کی تاریخ میں دشمنوں نے ہم کو ختم کرنے کی منصوبہ بنائی، منصوبہ سازی کی، سازشیں کی۔ جب وہ ناکام ہوئے تو ہماری صفوں سے بھی بعض لوگوں کو چن کر ہم کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا۔ ایک مرتبہ نہیں، تاریخ مجلس کی کہ کئی مرتبہ غداری ہوئی، لیکن صدر مجلس چاہے وہ فخر ملت علیہ رحمہ ہو یا سالار ملت ہو، اس غداری کی پرواہ نہیں کی۔ فخر ملت کے دور میں بھی غداری ہوئی تھی، مجھے یاد ہے سالار نے مجھ سے کہا تھا، میاں میں نے اس غداری کے بعد دارالسلام میں صدور و معتمدین کے جلسے میں کہا تھا اگر یہ غداری کر لے تو کوئی بات نہیں، وہ غداری کر لے تو کوئی بات نہیں۔ فخر ملت نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو اس کو ایم ایل اے بنا کے بتا سکتا ہوں۔ مطلب دارالسلام میں فخر ملت کی خدمت کرنے والے خادم کے طرف، دارالسلام کے چپراسی کے طرف اپنی انگلی بتا کر بتائی تھی کہ اگر میں چاہوں تو اس کو ایم ایل اے بنا کر بتا سکتا۔ ارے غور کرو، ہوئی ہیں غداریاں، لیکن الحمدللہ مجلس جس دن سے قائم ہوئی ہے، نہ صرف اپنے دشمنوں کو شکست دیتی گئی بلکہ غداروں کو بھی مسلتے ہوئے اپنے مقام پہ نہ صرف کھڑی ہے بلکہ آج مجلس بلند و بلند و بلند ہوتی جا رہی ہے۔ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ خدا را حالات کو سمجھو، حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اکبر الدین اویسی فرقہ پرست ہے یا پھر مسلمانوں کی بات کرتا۔ میں ایک رہنما ہونے کی حیثیت سے، ایک منتخب نمائندہ ہونے کی حیثیت سے میری یہ اخلاقی، جمہوری و دستوری ذمہ داری ہے کہ میں سب سے پہلے کام کروں تو اس کا کام کروں جو مظلوم ہے، سب سے پہلے اس کا کام کروں جو پچھڑا ہوا ہے، سب سے پہلے اس کا کام کروں جو سب سے پیچھے ہے، سب سے پہلے اس کا کام کروں جو سب سے پسماندہ ہے۔ جب میں پسماندگی کو دور کروں گا، پچھڑے پن کی کمزوری کو دور کروں گا، ایک مظلوم کو انصاف دلاؤں گا، تو جب ہی جمہوریت کامیاب ہوگی۔ کیا یہ غلط بات ہے؟ اور کیا اس حقیقت سے کوئی انکار کرے گا؟ گوپال سنگھ کمیشن کی رپورٹ ہو، سچر کمیٹی کی رپورٹ ہو، کنڈو کمیٹی کی رپورٹ ہو، رنگناتھ مشرا کمیٹی کی رپورٹ ہو، جتنے بھی رپورٹس آئے ہیں ان سارے رپورٹس نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ سب سے پچھڑا ہوا، سب سے پسماندہ، سب سے پیچھے اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ تو میں پچھڑے مسلمان کی آواز بنتا ہوں، پسماندہ مسلمان کی آواز بنتا ہوں، مظلوم مسلمان کی آواز بنتا ہوں، اس لیے
कि उस पिछड़े हुए पसमानदा को आगे लाकर दूसरों के बराबर खड़ाऊं और इस मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने में अपना रोल भी पेश करूं। क्या यह गलत है? क्या यह गुनाह है? क्या मैं ये काम ना करूं? आज मुसलमान पसमानदा है, आज मुसलमान पिछड़ा हुआ है, मुसलमान कमजोर है, मुसलमान मजलूम है, मुसलमान सबसे पीछे है। अगर ये मुसलमान सबसे आगे आ जाएगा तो इस मुसलमान के पीछे जो भी रहेगा, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अकबरुद्दीन ओवैसी फिर वो पीछे रहने वाले हिंदू को आगे लाएगा, ईसाई को आगे बढ़ाएगा, वो सिख पिछड़े हुए को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि हमारा काम यही है। दस्तूर यही कहता है। ये इत्तेहादुल बैनुल मजलूमीन का मरकज है। जो मजलूम है वो हमारे पास आ सकता है, उसकी फरियाद हम सुनने तैयार हैं, लेकिन हम पर इल्जाम, हर मर्तबा इल्जाम। अरे इल्जामों की परवाह करने वालों का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। तनकीदों की परवाह करने वालों का नाम फख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा अब्दुल वाहिद ओवैसी था, ना सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी। तनकीदों, इल्जामात की परवाह नहीं करने वाले एक और का नाम नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। हम काम करते हैं तो अपनी जात के लिए, अपने नफ्स के लिए नहीं, हमारा काम अल्लाह की रजा के लिए होता है। हमारा काम सब्ज गुम्बद वाले सरकार मदीना की उम्मतियों के लिए होता है। हमारा काम हमारे अपनों के लिए होता है। कोई हमारी लाज रखे या न रखे, सरकार मदीना जरूर हमारी लाज रख लेंगे, यह हमारा ईमान है। अरे हम काम करते हैं। पुराने शहर पुल के उस पार की जमात कहा तो उस वक्त इल्जाम, पुल के उस पार ही रहते हैं, जमात को बढ़ाते नहीं, जमात को फैलाते नहीं। इल्जाम कि सिर्फ प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, पैसा बनाने की मशीन है। अब बुनियादी तालीम के स्कूल भी है, फिर भी इल्जाम। मजलिस पुराने शहर से निकलकर, पुल के उस पार से निकलकर जमुना वो यमुना को भी पार कर रही है, तब भी इनको चैन नहीं है। जब नहीं करे तो क्यों नहीं कर रहे, अब कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? आप गौर करो, जब नहीं करे तब इल्जाम क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं जाते, यहां से जीत सकते क्यों नहीं लड़ाते, वहां से जीत सकते क्यों नहीं लड़ाते। अब जाकर लड़ा रहे तो क्यों लड़ा रहे? आप गौर करो। बहरहाल इनकी आदत है, हम कुछ भी करो तब भी ये कुछ भी बोलेंगे। 11 स्कूल बन गए, 15,000 बच्चों के मुफ्त तालीम का इंतजाम नहीं, 15,000 का करें क्या सिर्फ 15,000 का करेंगे? दवाखाने बन गए तो क्या सिर्फ 2 दवाखाने? एमएलए है तो क्या सिर्फ इतने? अरे इनकी आदत है। याद रखो, वही कौम आगे बढ़ती है और कामयाब होती है जो कौम अपनी क़यादत पे कामिल भरोसा व एतमाद रखती है। वो कौम जो लड़खड़ाती है और अपनी क़यादत पर शक शुबात के उंगलियों को उठाकर कौम के फैसलों को
اپنی چھوٹی سوچ کی نظر کرتے ہیں تو وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ ہر کسی کو کسی نہ کسی صلاحیت سے نوازتا ہے، قابلیت سے نوازتا ہے، اور اس کے بعد اس قابلیت، اس صلاحیت کو دیکھتے ہوئے اللہ اس کو اس منصب سے بھی نواز کرتا ہے۔ سنو، اللہ قابلیت دیتا ہے، صلاحیت دیتا ہے، تو اس قابلیت و صلاحیت کے ذریعے منصب بھی عطا کرتا ہے، اور اللہ کا فیصلہ اللہ ہی جانے۔ اکبر الدین اویسی نااہل ہوگا، بیکار ہوگا، ناکارہ ہوگا، خراب ہوگا، لیکن نہیں معلوم کہ اس ناکارہ، بیکار اور خراب میں اللہ نے کیا دیکھا، کہ اللہ نے مجھ کو ایک مرتبہ نہیں بار بار منتخب کروا کے، کامیاب کروا کے، آپ کا خادم بنا کے آپ کی خدمت کرنے کی ذمہ داری دی ہے۔ میں اس قابل نہیں، میں کیا، میری حیثیت کیا، میری بساط کیا، لیکن اللہ کے فیصلے اللہ جانے۔ اللہ کسی کو ڈاکٹر بناتا ہے، اللہ کسی کو وکیل بناتا ہے، اللہ کسی کو سرمایہ دار بناتا ہے، اللہ کسی کو تاجر بناتا ہے، اللہ کسی کو صحافی بناتا ہے۔ اللہ اس توقع کے ساتھ ایک صحافی کو صحافی بنایا، ایک تاجر کو تاجر بنایا، صنعت کار کو صنعت عطا کی، ایک ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا دی، تو اس لیے کہ ڈاکٹر اور شفا کے ذریعے بیمار کا علاج کرے، صنعت کار اس صنعت کے ذریعے بے روزگاری کو دور کرے، ایک ادیب، ایک صحافی اپنی صحافت کے قلم کے ذریعے قوم کو بیدار کرے۔ لیکن آج کیا ہے، جو ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹری چھوڑ کر صنعت کاری کرنا چاہتا ہے۔ اگر ڈاکٹر صنعت کاری کرے گا تو نہ صنعت ہی رہے گی، نہ شفا ہی رہے گی۔ ایک وکیل وکالت کو چھوڑ کر تجارت کرنا چاہتا ہے تو نہ تجارت ہی کامیاب ہوگی، نہ وکالت ہی کامیاب ہوگی۔ اسی طریقے سے قیادت کا اعزاز اللہ کی بہت بڑی نوازش ہے۔ اللہ نے قیادت کی ذمہ داری جس کو دینی تھی اس کو دی ہے، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح قیادت کرے، اور وہ قیادت جس کو میں جانتا ہوں، یا جس قیادت میں میں پیدا ہوا، پھلا پھولا اور بڑا ہوا، اور جس قیادت کی گود میں نے اپنے بچپن کے دن گزارے، جس قیادت کی انگلیوں کو پکڑ کر میں چلنا سیکھا، جس قیادت کی آغوش میں پلا اور بڑا ہوا، اس قیادت نے قوم کو کبھی رسوا نہیں کیا، قوم کو کبھی بدنام نہیں کیا۔ اس قوم نے، اس قیادت نے اس قوم کے اتحاد کے لیے اپنے سر پر قرآن رکھ کر بھی اللہ کی قسم کھائی۔ اسی قیادت کا جانشین ہے تو وہ بیرسٹر اسد الدین اویسی ہے، اور اس کے خون میں، اس کی ایک ایک سانس میں دیانتداری ہے، ایمانداری ہے، اخلاص ہے، قوم کی محبت ہے، قوم کی پرواہ ہے، قوم کی طرف ہے، قوم کی فکر ہے، کہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ دے دیا ہے تو اپنی قوم کے لیے، اپنی ملت کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے۔
اس کے بعد بھی الزام ایسا نہیں کرے، ویسا نہیں کرے، ایسا کیوں نہیں کرے، ویسا کیوں نہیں کرے۔ ڈاکٹر ہے، میں بیمار رہتا ہوں، میں بیمار رہتا ہوں اور میں اپنی بیماری کے لیے ایک ڈاکٹر کے پاس جاؤں یا ایک تاجر کے پاس جاؤں یا اپنی بیماری کے علاج کے لیے ایک صحافی کے پاس جاؤں یا ڈاکٹر کے پاس جاؤں، اپنے درد شکم کو دور کرنے کے لیے میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں یا وکیل کے پاس جاؤں۔ اگر میں اپنے درد شکم کے لیے وکیل کے پاس، تاجر کے پاس، صحافی کے پاس جاؤں تو میرا درد شکم بڑھے گا یا کم ہوگا؟ اب آپ خود غور کرو، بعض ایسے بھی احمق ہیں دنیا میں جو اپنے درد کے علاج کے لیے ڈاکٹر کو چھوڑ کر تاجر کے پاس، صنعت کار کے پاس جاتے ہیں، لیکن ہم اپنے درد، اپنی تکلیف، اپنے مصیبت، اپنے مظالم کے لیے کسی اور کے پاس نہیں، دارالسلام مجلس اور بارسٹر اسد الدین اویسی کے دروازے پہ کھٹکا ماریں گے۔ یہ ہم کرتے ہیں، اس لیے ہم سرخرو ہو رہے ہیں، کامیاب ہو رہے ہیں، آج ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن وہ لوگ آج ہر کسی کو ایک قیادت کا خط طاری ہو چکا ہے، ہر کسی کو لیڈر بننے کا شوق آ گیا، ہر کسی کو بڑا مرد آہن بننے کا ایک جنون آیا ہے۔ ایک لاٹھی دکھی تو نظر نہیں آتے، ارے یہ قیادت جو آج یہاں کھڑی ہے، یہ قیادت نے جیل کی صحبتوں کو برداشت کیا تو پولیس کی لاٹھیوں کو برداشت کیا، تو اس قیادت نے گولیوں کو بھی اپنے سینوں پر لیا، پولیس کی برستی ہوئی لاٹھیوں کو اپنے جسم پہ لیا۔ قوم ملت کے اتحاد کے لیے سرزمین دکن کی اس زمین کو اپنے لہو سے سرخ کیا، بھگویا بھی ہے۔ ہم وہ ہیں، پھر بھی ہم پہ الزام، ہم مرتے مر جائیں گے، لٹ جائیں گے، شہروں کو چھوڑ کر جنگلوں کا رخ کر لیں گے، سانپوں اور بچھوؤں کو ان گلے کا ہار بنا لیں گے، بچھوؤں کو ان ہاتھوں سے دودھ پلا لیں گے، جنگلوں میں جڑوں کو، پتوں کو کھا کر جی لیں گے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی قسم، ہم اپنی قیادت اور اپنی طاقت کے لیے ملت کی لاشوں پہ کھڑے ہو کر قیادت نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، ہرگز قطعی نہیں کریں گے۔ وقت آئے گا تو اس دارالسلام کی پاک سرزمین سے اکبر الدین اویسی اللہ اور اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کر کہتا ہے، اگر ایسا وقت آئے گا تو سب سے پہلے یہ اکبر الدین اویسی اپنی جان کو پیش کرے گا، قوم کے لیے، ملت کے لیے، آپ کے لیے، آپ کے بقا کے لیے، آپ کی شناخت کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کی عزت کے لیے، آپ کی عصمت کے لیے، آپ کی خوشحالی کے لیے۔ لیکن اکبر الدین اویسی یا بیرسٹر اسد الدین اویسی اپنے لیے قوم کو کٹنے نہیں دیں گے، نہ کٹائیں گے۔ آج جو لوگ کٹانے کی سیاست کرنے کی ہم کو ترغیب دے رہے ہیں یا ہم کو مشتعل کر رہے ہیں، اشتعال دے رہے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ ہم تمہارے اشتعال میں آنے والوں میں سے نہیں ہیں۔
आने वालों में से नहीं है। सियासत हमारी गुत्ती में भरी है। याद रख लो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सोच वहां से शुरू होती है जहां से तुम्हारी सोच खत्म होती है। हम जो सही समझेंगे वो जरूर करेंगे, लेकिन हम इस बात के कायल नहीं है कि सारी की सारी तवानाई को एक ही वक्त में सर्व कर दो। अब लोग बोल रहे हैं अकबर साहब खामोश है। हां, खामोश है। जब बोलना है बोल रहे हैं। अरे क्रिकेट खेलते हैं ना, एक नाइट वॉचमैन होता है ना, अकबरुद्दीन ओवैसी पैड ग्लव्स सब पहन के तैयार है। जब कैप्टन बोलेगा उतर जाओ, उतर जाएगा। कैप्टन ने ओपनर की हैसियत से इनिंग्स का आगाज किया है। अब नाइट वॉचमैन इनिंग्स को क्लोज करेगा। जब वक्त आएगा आएंगे, लेकिन क्या हम हमारी पूरी तवानाई अब सर्व कर देना, खत्म कर देना? जब सही जरूरत होगी, हकीकी जरूरत होगी, तो हम थके हुए हो सांस लेते आगे बढ़ना है। नहीं, ना हम थकेंगे, ना हम बड़ी सांस लेंगे। हम अपने सारे अज़्म, वो हौसले, वो जुनून के साथ आगे बढ़ेंगे। अपनी क़यादत पे कामिल भरोसा रखो, क़यादत पे कामिल भरोसा रखो। जिसका काम वही बेहतर जाने। हमारा काम क्या? अगर आप पूछेंगे अकबर साहब, आप अपने इतने बड़े लीडर हैं, आपका क्या काम? मेरा काम क्या है? एक ही है। वो काम यह है, अपने अमीर की इताअत करो। जो अमीर बोला सुन लो। अमीर बोला आग में कूद जाओ, कूद जाओ। अमीर बोला पानी में कूद जाओ, कूद जाओ। अमीर का काम है सोचना, अमीर का काम है हुक्म देना। मेरा काम है अमीर के हुक्म की तामील करना। मेरा काम मैं करूंगा, मेरा अमीर अपना काम करेगा। और मैंने देखा है, सालार को भी देखा, जब जब सबर आजमाई का वक्त आया, मुसीबत का वक्त आया, आजमाइश का वक्त आया, तो मैंने सालार को भी देखा कि अपने मुसीबत को और उस मुसीबत के फैसलों को अल्लाह के सामने सजदे में गिरकर गिड़गिड़ाकर सालार ने पेश किया। और अल्लाह ने उन हर फैसलों की लाज रखी। तो मैंने सालार के बाद भी अगर देखा है, तो अपने सदर नकीब मिल्लत को देखा कि अपने हर मुसीबत व आजमाइश के वक्त अपने हर फैसलों को अल्लाह से रुजू किया और अल्लाह ने उन फैसलों की लाज रखी। आज भी आपसे भी कहूंगा, खुदारा हमारा काम क्या है? जमात से वाबस्ता रहने में है। हमारा काम क्या है? मुनज़्ज़म रहना है। हमारा काम क्या है? मुत्तहिद रहना है। हमारा काम क्या है? अपनी जमात को मजबूत करना। हमारा काम क्या है? हमारे सदर के हुक्म पर अमल करना। और कौम, वो मिल्लत अगर यही कर लेगी तो मिल्लत में कभी शिकस्त नहीं होगी और दुनिया की कोई ताकत हमको शिकस्त नहीं दे सकती। लेकिन हम अगर बढ़ जाएंगे, मुंतशिर हो जाएंगे, अपनी क़यादत के ऊपर उंगली उठाएंगे, सवाल करेंगे, तो मैं उन साहिब समझ रखने वाले जहनों से सवाल करना चाहता हूं
دھڑکتا ہوا دل رکھنے والوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ کیا 62 سال کے اس سفر میں ہم کو منظم و متحد ہونے کی جب جتنی ضرورت تھی، کیا آج اتنی ہی ضرورت ہے یا اس سے زیادہ ضرورت ہے؟ بتاؤ، میں پوچھنا چاہتا ہوں یا ٹھہرے مجمع سے، پہلے سے زیادہ کی ضرورت ہے یا پہلے سے کم کی ضرورت ہے یا پہلے کے برابر کی ضرورت ہے؟ بتاؤ۔ زیادہ۔ غور کرو، پہلے سے زیادہ منظم و متحد ہونے کی اب ضرورت ہے۔ دشمن چار طرف سے وار کر رہا ہے، خدا را سمجھو، میری اس طرف کو سمجھو، ہم تو اپنی زندگی جی چکے ہیں۔ میں تو نہیں جانتا کہ میں کتنے دن زندہ رہوں گا، ہو سکتا ہے کہ کل پرسوں مر جاؤں۔ آج سے 8 دن پہلے بھی دواخانے میں تھا، کسی کو بولا نہیں، ابھی بھی درد شکم میں ہوں، تڑپ رہا ہوں، نہیں معلوم کہ میں کب مر جاؤں، لیکن مجھے میرے مرنے کی فکر نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کی قسم مجھے فکر ہے۔ تو آپ کی، ہمارے بھائیوں کی، ہماری بہنوں کی، ہماری شناخت کی، ہماری عزت کی، ہماری عصمت کی، ہماری جماعت کی، اور ان سب کے ساتھ فکر ہے تو مجھے اپنے صدر کی جان کی بھی۔ ہم چاہے کچھ بول لو، ہمارا صدر نہیں رکتا کسی کے لیے۔ اللہ ہمارے صدر کی جان کی حفاظت کرے، اللہ ہماری قوم کی حفاظت کرے، اللہ ہمارے بستیوں کی حفاظت کرے، اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت کرے، اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت کرے، اللہ ہماری عصمتوں کی حفاظت کرے، اللہ ہماری آبروؤں کی حفاظت کرے۔ خدا را حالات کی نزاکت کو سمجھو، تم میری صورت کو نہ دیکھو، تم دشمن کے ارادوں کو دیکھو، دشمن کی سازش کو دیکھو۔ مجھ سے ناراضگی ہے، شکایت ہے، تو میں تمہاری ناراضگی پر تم کو اجازت دیتا ہوں، حالات ٹھیک ہو جانے دو، اس کے بعد مجھے تم بازار میں لے آؤ، میرے جسم کے تار تار کو نوچ لو۔ اکبر الدین اویسی آ بھی نہیں کرے گا، لیکن ضرورت میرے جسم کے تاروں کو لوچنے کی نہیں ہے، ضرورت ہمارے ضمیر کو جگانے کی ہے، ہمارے سوئے ہوئے ایمان کو جگانے کی ہے، ہمارے غلط اعمال کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ خدا را شخصیتیں آئیں گی، چلے جائیں گی، قومیں زندہ رہیں گی، دارالسلام آباد رہے گا، مجلس زندہ رہے گی، ہم مر جائیں گے، خبر میں چلے جائیں گے، لیکن ہماری فکر ہے کہ جانے سے پہلے اپنی قوم کی حفاظت صحیح طریقے سے کریں۔ ہم سارے خدمات کے لیے فخر ملت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہم سالار ملت کو ان کے خدمات کے لیے یاد کرتے ہیں۔ سارے خدمات میں کہوں گا، فخر ملت کا قوم کے لیے سب سے بڑا انعام اگر کچھ تھا تو وہ سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی کی قیادت تھی، جو فخر ملت نے آپ اور ہم کو دی تھی۔ اور سالار ملت کی زندگی کے سارے خدمات میں سے ایک اور خدمت تھی آخری وقت میں، کہ اپنی زندگی میں اپنے کرسی سے ہٹ کر اپنے کرسی پر بیرسٹر اسد الدین اویسی کو نہ صرف بٹھایا، سمجھایا، سکھایا،
اور قوم کی قیادت کس طریقے سے کی جاتی ہے، اپنے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہم کو یہ قیادت دی ہے، اور یہ قیادت بھی اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ہم کو فخر ملت، سالار ملت، وہ نخیر ملت کی طرح ایک اور قیادت دے کر جائے گی جو ملت اسلامیہ کے اس کام کو جاری رکھے گی، ساری رکھے گی، اس دارالسلام کو آباد رکھے گی، اور ملت کے لیے اپنے جان و مال کی قربانی دینے والی قیادت بھی ہم کو دے کر جائے گی۔ خدا را میرے بھائی توجہ دو، غور کرو، نہیں معلوم یہ آواز جو آج کان میں گونج رہی ہے، یہ آواز کب رک جائے، کب بند ہو جائے۔ خدا را سمجھو، حالات کی نزاکت کو سمجھو، حالات بہت نازک ہیں، حالات بڑے آزمائش کے ہیں، حالات بڑے بھیانک ہیں۔ خدا کا سمجھو، اگر آج ہم نہیں سمجھیں گے اور اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا نہیں کریں گے تو آنے والی نسل ہم کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ آنے والے نسل کے مستقبل کی ضمانت تمہارے شعور کے زندہ رہنے پر ہے۔ آنے والی نسل کا روشن مستقبل تمہارے اتحاد میں ہے۔ آنے والی نسل کی عزت و آبرو کی حفاظت کی ضمانت تمہارے اتحاد میں ہے، تمہاری جماعت میں ہے، تمہاری قیادت میں ہے۔ ہر گلی سے نکلنے والے یہ چند آوازیں قیادتوں کا نام نہیں ہوتی۔ یہ لوگ اپنی دکانوں کو چمکانا چاہتے ہیں، اپنی بند دکانوں کو پھر سے کھولنا چاہتے ہیں، حالات کا استحصال کرتے ہوئے، قوم کو رسوا کر کے، قوم کو کٹوا کر۔ لیکن ہم دشمن کے منصوبوں میں نہیں آئیں گے۔ تم جو بھی جال بچھانا چاہتے ہو بچھا لو، ہم تمہارے جال میں نہیں آئیں گے۔ سالار کہتے تھے طاقتور وہی ہوتا ہے جو جال میں پھنستا نہیں، جو جال کو توڑ کر نکل جاتا ہے۔ مجلس وہ قیادت کا نام ہے۔ آج ہم کو ڈرانے کی، ہم کو خائف کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نہ ہم ڈریں گے، نہ ہم گھبرائیں گے، نہ حق کی آواز کو ہم روکیں گے۔ ہم اپنا حق ادا کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں، آنے والے کل میں بھی کریں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس 62 برس کے طویل سفر میں جن جن حضرات نے، جن جن قائدین نے، جن جن رہنماؤں نے ہمارا ساتھ دیا، دامے دعانے سخنے یا جو بھی دعاؤں کے ساتھ جس نے بھی ہمارا ساتھ دیا، اے اللہ تو ان کے اس عمل کو قبول فرما، اور ان کو جو ہمارے ساتھ نہیں ہے، اے اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ 62 برس کے سفر میں کئی ہمارے بھائیوں نے جیلوں کی صحبتوں کو برداشت کیا، اے اللہ تو اس کے اس عمل کو قبول فرما۔ اے اللہ کئی مصیبتیں اٹھائیں، کئی پریشانیاں اٹھائیں، اے اللہ تو ان ساری قربانیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ اس 62 برس کے سفر میں ہم سے بے شمار غلطیاں بھی ہوئی ہیں، اے مولا غلطیوں کو نہ دیکھ، تو ہماری نیت کو دیکھ مولا۔
ہماری نیتوں میں کبھی کوئی کھوٹ نہیں تھا. ہو سکتا ہے کہ ہمارے فیصلے غلط ہوں لیکن ہماری نیتوں میں کبھی کوئی غلطی نہیں تھی. اے مولا آنے والے کل میں بھی جو بھی ہم فیصلے لیں اے اللہ ان فیصلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ مجلس اتحاد المسلمین کی حفاظت فرما. اے اللہ ہر وہ مظلوم شہری جس نے 62 برس سے مسلسل اپنے اعتماد کے ذریعے ہمارا تعاون کیا، اپنی دعاؤں کے ذریعے ہم کو کامیاب کیا، اپنے ووٹ کے ذریعے ہم کو کامیاب کیا، اے اللہ جو زندہ ہے اے اللہ تو ان سب کے پریشانیوں کو دور فرما، ان کی مصیبتوں کو دور فرما، ان کو کامیاب و کامرانی عطا فرما. اور وہ لوگ جو ہمارے درمیان میں نہیں ہیں مولا تو ان کے گناہوں کو معاف فرما، تو ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ تو فخر ملت علیہ رحمہ کی خبر کو نور سے بھر دے. اے اللہ تو سالار ملت کی خبر کو نور سے بھر دے. قائدین مجلس کے جو مرحومین ہیں ان کے خبروں کو نور سے بھر دے. اے اللہ مجلس کو تو قائم رکھ، دائم رکھ، روز قیامت تک اسی طریقے سے اس دارالسلام کو آباد رکھ. اے اللہ تو ہمارے صدر نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی ہر فیصلے میں برکت عطا فرما. اے اللہ ان کے ہر فیصلے میں کامیابی عطا فرما. اے اللہ تو ان کے ہر فیصلے کی لاج رکھ لے. اے اللہ ہم بغیر سر و سامانی کے عالم میں بس صرف تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے تجھ سے ہی مانگ سکتے ہیں، تجھ سے ہی مانگ رہے ہیں. مولا ہماری عزتوں کی حفاظت فرما لے، مولا ہماری آبادیوں کی حفاظت فرما. یا اللہ تو ہماری آبروں کی حفاظت فرما. اے اللہ تو ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرما. ہندوستان کو توڑنے کا منصوبہ رکھنے والوں کو توڑ دے، ہندوستان کو کمزور کرنے والوں کے ارادوں کو کمزور کر دے. مجلس کو کامیابی عطا فرما، ہمارے صدر کی حفاظت فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. ہندوستان، ہندوستان، ہندوستان. مجلس اتحاد المسلمین، مجلس اتحاد المسلمین، مجلس اتحاد المسلمین. بیرسٹر اسد الدین اویسی، بیرسٹر اسد الدین اویسی. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.